اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح نہایت ہی محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری قبلہ شکریہ۔ قبلہ پچھلے پروگرام میں اپنے دعائے ایک امام زمان علیہ السلام سے منسوب ایک دعا تھی، بڑی جامع دعا تھی، اس پر ہماری رہنمائی فرمائی تھی۔ آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسی امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال تو بنیادی طور پہ ہر روز کا ہے، جی لیکن بہرحال اپنے تئیں ضرورت ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے۔ بسم اللہ۔ امام کی معرفت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ بڑی خوبصورت ایک روایت ہے، ہماری کتب روائی میں آئی ہے۔ جی، دو طرح سے مضمون ہے، بہرحال میں صرف ایک مضمون ہی اس کا پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا یوں ہے: اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنی معرفت عطا کر۔ یہ ایسا خوبصورت مطلب ہے، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر پروردگار مجھے تیری معرفت نہ ہوئی، تو نے اپنی معرفت مجھے نہ کرائی۔ یہ یعنی وہ پچھلی ایک بحث تھی کہ مرکز کلہم دین کا وہی توحید ہے، بے شک، یعنی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ بے شک۔ تو اگر پروردگار مجھے تیری معرفت نہ ہوئی، لم اعرف نبیک، تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تیری معرفت ضروری ہے، اور جب تیری معرفت ہوگی تو مجھے تیرے نبی کی معرفت ہوگی۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ، اے اللہ اگر تو نے اپنے رسول کی مجھے معرفت عطا نہ کی، لم اعرف حجتک، تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کی معرفت بھی عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اے اللہ پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی، غللت عن دینی، تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، پھر میرا کوئی دین نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حجت کی معرفت بنیاد ہے، یعنی گمراہی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جہالت کی موت بڑی عجیب موت ہے کہ انسان گمراہ مرتا ہے اگر وہ حجت خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ تو اس پہ بحث تو خیر بہت ہو سکتی ہے، میں یہاں پہ تھوڑا سا اس اعتبار سے تھوڑا سا آگے چلوں گا۔ اللہ کی حقیقی معرفت تو ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی معرفت سے مراد اس کے اوصاف کی معرفت ہے، اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ تو آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، اور وہ آنکھوں کو درک کرتا ہے۔ جی، وہو اللطیف الخبیر، اللہ ہے جو کہ لطیف اور خبیر ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذات اقدس الہ کی معرفت سے مراد اس کی کیا کہتے ہیں، اس کے اوصاف کی معرفت ہے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ خود اللہ کی معرفت کا ایک سبب ہے۔ اس کائنات کے اندر
ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ خداوند عالم کی تسبیح بھی کر رہی ہے، ہر چیز اس کی اوصاف کے مظاہر اس میں موجود ہیں۔ وہ کیا ایک فارسی کا ایک شعر ہے، ان درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری است معرفت کردگار۔ کہ یہ جو درخت سبز درختوں کے پتے ہیں، یہ ہر ورق جو ہے، جو اہل معرفت لوگ ہیں ان کی نظر میں یہ ہر ورق جو ہے ایک پورا دفتر اور کتاب ہے اللہ کی معرفت کا۔ تو کائنات میں ہر چیز میں اس کے اوصاف تجلی ہے، اس کے اوصاف کی، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ یہ معرفت کی ضرورت ہے۔ لیکن زمین ہے، آسمان ہے، چاند، سورج، ستارے، کائنات میں لحظہ بے لحظہ اس عالم مادہ کے اندر اس کے تصرف، اس کی قدرت کے مظاہر جو ہیں موجود ہیں، اور اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات ہے۔ لیکن حدیث یہ کہتی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی یہ تمام تر عظمتیں اپنی جگہ پہ، نفس بشر کی اگر کسی کو معرفت ہو جائے تو اللہ کی حقیقی معرفت ہو سکتی ہے۔ یعنی جہاں بات شروع ہوئی تھی پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، پھر اپنی معرفت کے بعد نبی کی معرفت، پھر حجت خدا کی معرفت، روایت کہتی ہے کہ اللہ کی معرفت سے پہلے اپنی معرفت حاصل کرو تاکہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تاکہ اللہ تمہاری رہنمائی کرے اور اس کی معرفت ہو، اس کے نبی کی معرفت ہو، دروازے کھلتے جائیں، راستے جو ہیں وہ واہ ہوتے جائیں، بنتے جائیں۔ تو انسان کہاں سے شروع کرے؟ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اعرف معارف، اس کائنات میں جو سب سے زیادہ ذریعہ ہے بڑی معرفت، اللہ کی معرفت کا ذریعہ، وہ نفس بشر ہے۔ نفس بشر میں کب معرفت شروع ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے درجات ہیں۔ عارف وہی ہے جس نے خود کو پہچانا۔ جی ہاں، یعنی سلسلہ عرفان و معرفت یہیں سے شروع ہوتی ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہے۔ اور جب حقیقی معرفت ہو جاتی ہے تو پھر تو اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کا اثبات ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اس کی دلیل ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اسی کے اس بات کا، پھر لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی وہی ہے، اسی کا اس بات ہے، اسی کے وجود کا۔ تو آیا یہ سلسلہ معرفت انسان اس قابل ہے؟ جی البتہ ظاہر ہے کہ اس کے مدارج ہیں، جیسے کہ علماء علم اخلاق نے بحث کی ہے۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے۔ تو یہ منزلیں مختلف، تو نفس کی مختلف، لیکن نفس امارہ سے جب انسان نکلنا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ یہ نفس بہرحال اس قابل ہے کہ اس کا ذکر جو ہے وہ خصوصاً سورہ والشمس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو اعتدال بخشا، جس نے اس کو نظم عطا کیا، جس نے اس کو نظم کیا، ہاں ایک قانون اور ایک ضابطہ دیا، تابع کیا ہے۔ جی یہ سارا وجود اس کی قدرت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ اب قرآن کریم نے یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک بار اشارہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے نفسوں کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات الہی اس جان کے اندر موجود ہیں۔ یا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فصلت میں ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ
سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی آیتیں، فی الآفاق، آفاق کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں. یعنی یہ جان جو ہے وہ اللہ کی آیات کو سمجھنے کا آئینہ ہے. یعنی کائنات کے اندر حقیقتوں کے دریچوں کو اگر واہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقتوں کو آپ درک کرنا چاہتے ہیں، حقیقتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو پروردگار اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جب یہ نفس اس قابل ہو جائیں گے تو حتیٰ یتبینا، تو یہ واضح ہو جائے گا، انہ الحق، اس کائنات میں حق وہ ایک ہے. یتبین لہم انہ الحق، کہ اس کائنات میں حق ہی کی وہ ہے معرفت. اور اچھا جی، اب یہ نفس ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پاکیزگی کے جب اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ آخری منزل ہے جہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ جب سے میں نے حق کو پہچانا ہے، علی نے کبھی زندگی میں شک نہیں کیا. سبحان اللہ. جی، تو یعنی وہ منزل کہ جہاں پہ مثلا یہ فرمایا کہ میں ہر عمل سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں، ہر عمل کے ہمراہ خدا کو دیکھتا ہوں، ہر عمل کے بعد پروردگار کو دیکھتا ہوں. اور اس دیکھنے سے مراد ظاہر ہے کہ چشم بصیرت سے دیکھنا ہے، نہ کہ اس کاسہ سر کی اینک جو ہے، یہ ظاہر عالم مادہ کی اینک ہے. اس سے جو ہے وہ انسان ان حقیقتوں کو نہیں دے سکتا جن کا تعلق عالم مادہ سے نہیں ہے. اسی اعتبار سے ایک نقطہ اور میں عرض کروں گا. فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ، پس اللہ جس کو چاہتا ہے کہ جس کو ہدایت کرے. جی، اللہ جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کو ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس کے سینے پہ اسلام کا نور جو ہے وہ وارد ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک نقطہ اہم ہے کہ بحث تو یہاں پہ مفصل ہے، لیکن بہرحال میں اس کو اس انداز سے تھوڑا سا اور آگے یوں لے جاؤں کہ آغاز ہوتا ہے کہ انسان اپنی تربیت کرے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرے، تاکہ اس کائنات کی حقیقتوں کو مشاہدہ کرنا شروع کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، پروردگار تو مجھے اشیاء دکھا دے جیسے وہ ہیں. یعنی مجھے اشیاء کی حقیقت کا مشاہدہ جو ہے وہ. تو ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے یقیناً ان کے لیے تو کائنات آشکار تھی، تو لہٰذا یہ سفر شروع ہوتا ہے یہاں پہ. اب جب آپ پہلے مرحلے میں ہی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں تو اگلے مراحل پھر اس سے مربوط ہیں. یعنی اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کرے، کوالیفائی کرے. جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو پھر اللہ جو ہے اپنے نبی کا تعارف اور اپنے اولیاء کا تعارف. گویا بے الفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ نبی اور امام کا جو تعارف ہے، ان کے ساتھ جو رشتہ، یہ بات ہم گزشتہ پروگرام میں بھی کر چکے ہیں. نبی اور امام یا نمائندہ خدا جو ہے اس کے انتخاب کا اختیار بھی کسی بشر کو نہیں ہے، براہ راست ید قدرت میں ہے، براہ راست ہونا بھی نہیں چاہیے. انسان کا کیا انتخاب کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس اعتبار سے اس عہدہ الہی کا انتخاب بھی جو ہے وہ بہرحال پروردگار ہی کے اس کے دست تصرف میں ہے کہ وہ. اچھا، اب اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ جو دعا بھی عرض کی ہے اور تقریباً ان دعاؤں میں سے ہے جو واقعاً علماء کی نظر میں یعنی ان دعاؤں میں سے ہے جو واقعاً حقیقت کو بیان کرتی ہیں. تو یعنی تعلق کہاں پہ جا کے ہے کہ اگر حجت الہی کا تعارف نہیں ہوتا تو یہ تعارف جو ہے وہ
گمراہی کا باعث ہے۔ ٹھیک۔ وہ جو دعا ہم ساری زندگی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم کا جو ہے وہ تعارف کروا۔ اچھا، یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ حجت الہی اور امام جو ہے وہ اس کے بارے میں کہ اس کی معرفت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے۔ اشارہ امام نے فرمایا ہے، میں ایک یہاں پہ ان لفظوں کو ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہرحال میں ابھی وہ دیکھتا ہوں ابھی ظاہر، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیفہ سجادیہ میں ہے، جی اللہم انک ایدت دینک فی کل اوان، پروردگار تو نے ہر زمانے میں، اوان کہتے ہیں وہ الف سے ہے، الف واو اور پھر الف نون، اوان کہتے ہیں اس کو زمانے کو، پروردگار تو نے ہر زمانے میں اپنے دین کی تائید کی، اپنے دین کو مستحکم کیا، کس کے ذریعے؟ بے امام، امام کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ اقمتہ علما لعبادک، تو نے قائم کیا، تو نے مقرر فرمایا اس امام کو علما، اپنے بندوں کے لیے علم، یہ اپنے بندوں کے لیے علم، تائید اور علامت کے طور پہ تو نے قرار دیا اسے، ومنارن فی بلادک، اور ان انسانی آبادیوں میں، شہروں کے اندر وہ تو نے اس کو کیا قرار دیا؟ منارہ نور قرار دیا۔ بعد ان وصلت حبلہ بحبلک، اس کی رسی کو تو نے اپنی رسی کے ساتھ متصل کر دیا، یعنی یہ وہ سلسلہ وصال ہے جو اللہ تک پہنچنے کا بہترین صراط مستقیم یہی ہے، جی یہی وہ حبل اللہ ہے کہ حبل امام جو ہے وہ متصل ہے حبل اللہ کے ساتھ، جو اصل حبل توحید ہے۔ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيَّ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، اور پروردگار تو نے اپنی حجت کو اپنے رضوان، اپنی خوشنودی، اپنی رضا کا ذریعہ قرار دیا۔ خدا کی رضا کا ذریعہ کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ امام ہے۔ وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ، تو نے فرض قرار دی اس کی اطاعت، سبحان اللہ، یعنی اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ظاہر ہے کہ براہ راست ممکن نہیں ہے، اس نے کہا کہ اس کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ، اور تو نے متوجہ کیا، متنبہ کیا کہ اس کی نافرمانی نہیں کرنی، سبحان اللہ، اس کی معصیت نہیں کرنی، اس کی معصیت در حقیقت اللہ کی معصیت ہے۔ وَأَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، اور تو نے حکم دیا اس کے اوامر کو بجا لانے کا، وَالْإِنْتِهَاءِ عِنْدَ نَحْيِهِ، اور جب یہ منع کر دے تو اس کی نہیں جو ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ وَأَلَّا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ، کوئی آگے اس سے بڑھنا چاہے تو بڑھ نہیں سکتا، سبحان اللہ، یعنی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ یتقدمہ متقدم، نہیں ممکن، نہیں ہو سکتا کوئی متقدم جو ہے اس سے، ہاں اس سے متقدم ہو، ولا یتأخر عنہ متأخر، اور نہ ہی کوئی پیچھے رہنے والا جو ہے وہ متأخر ہو سکتا ہے۔ فہوا عصمۃ اللاعذین، پناہ گاہوں کی پناہ گاہ ہے، سبحان اللہ، وکہف المؤمنین، مومنین کا ملجا ہے امام کی ذات، عروۃ المتمسکین، اور جو اس سے تمسک ہو جائیں ان کے لیے مضبوط وہ دستگیرہ ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ کہیں منزل پہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ بہاء العالمین، اور ان عالمین کے اندر، کائنات کے اندر جو بہا کا معنی حسن ہے، سبحان اللہ، بہا کا معنی جمال ہے، ٹھیک، یعنی کائنات کا جمال جو ہے وہ زمانے کا امام ہے، سبحان اللہ،
یعنی اس عالم کے اندر جو بھی یوسف زہرا ہے، جی یوسف زہرا کا جمال ہے، وہ جس زمانے کی کا وجہ جمال۔ سے زمانے کا جمال سبحان اللہ۔ باقی ہے۔ یعنی اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، زمانے میں اگر نظم و ضبط اور کائنات کے اندر جو سسٹم موجود ہے، بے شک۔ اس کا محور یہ ہستی ہے کہ جس کو تو نے، لہذا بہاء العالمین، عالمین کا جمال جو ہے وہ اسی کی ذات اقدس کے ساتھ مربوط ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ صرف اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر میں عرض کروں کہ دین سے گمراہی ہے اگر یہ سلسلہ امام کی معرفت نہ ہو، جی یعنی دین سے گمراہی جو ہے وہ، اب دین سے گمراہ ہونے والوں کے بارے میں جو بحث قرآن کریم نے فرمائی ہے، میں چند ایک پہلے قبلہ کہ آپ یہ بحث شروع کریں، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر جاری رکھیے گا۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔